وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. چلیں انسانوں کو آگاہ کرنا کہ دوبارہ شیطان کے جال میں گرفتار نہ ہو. اللہ نے قرآن کے جو قصے بیان کیے ہیں وہ قصے کیوں بیان کیے ہیں، قصے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے اس کو بیان کر رہے تھے. تو ایک ہدف اور ایک مقصد قرآن میں قصے بیان کرنے کا انسانوں کو شیطان سے باخبر رہنے کی طرف متوجہ کرنا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قسم کھائی ہے اس نے خدا کی بارگاہ میں، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، خدا تیری عزت کی قسم کہ سب کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، مخلصین مخلے نہیں مخلصین. واقعی اس نے قسم کھائی ہے بہکانے کی، گمراہ کرنے کی. خصوصاً اللہ کی پہلی مخلوق، خدا کا پہلا خلیفہ جس کو اللہ نے بنانے کے بعد اور جس کے پیکر میں روح ڈالنے کے بعد تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، جہاں سے شیطان بنا ہے، وہیں قسم کھائی تھی. اور پھر اللہ کے پہلے ہی خلیفے کو دھوکے میں ڈالا، بہکایا. جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے نکلوایا؟ وہ جب ہمارے باپ کا نہیں ہوگا تو ہمارا ہوگا. ہمارے باپ کا رہنا جنت میں اس کو پسند نہیں آیا، ہمارا جنت میں جانا پسند آئے گا اس کو. کسی کے بعد کیا آدم علیہ السلام کے مخلص نہیں تھے کیا؟ دیکھیے نے کہا کہ مخلص ہمارے سے مخلص بندے ہونے میں آئے، مخلص ہم مخلص بندے، تو اس کا مطلب آدم علیہ السلام مخلص نہیں ہو گیا، مخلص نہیں تھے. اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے. ایک چیز اور بھی ہے نا، اس میں یہ بات یہ دنیا کی ہے، بات اس دنیا کی ہے، اور یہ سارے مسائل ادھر کے ہیں، سمجھ رہے ہیں. پہلے اس میں بہت ساری بحثیں ہیں. سب سے پہلی بحث تو یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، پہلے تو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ان کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جنت میں کہہ دے رکھا، زمین پہ بھیجنا تھا نا. ایک دوسری بات یہ کہ بھائی جب جنت میں رکھا تھا اللہ نے، جنت تو ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جہاں ہر چیز مباح ہے. وہاں پر تکلیف کیسی؟ ایک ہی صحیح، ایک چیز سے منع کرنا، روکنا، بالاخره ایک محدودیت تو ہے نا. ایک نعمت سے دور رہنے کا حکم ہے نہیں. آپ ایک نعمت سے دور رہنے کا حکم دو، چاہے 50 نعمت سے، نہیں تو نہیں ہے. یہ کون سی جنت ہے کہ جہاں خدا جو ہے نہیں کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے؟ جنت بھی تکلیف کی جگہ ہے. نمبر 3، جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے پھر نکلے گا نہیں. ہم فیہا خالدون ہے. یہ سب باتیں نکل کے آئی تھی. تو آدم نکالے کیسے گئے جنت سے؟ چوتھی چیز، جنت میں صرف اور صرف متقین، جنت کے حقدار مستحق جائیں گے. شیطان جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے رجیم بنا کر کے نکالا، وہ جنت تک پہنچا کیسے؟ یہ سب بہت سارے مسائل ہیں، ادھر جا کے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اس کے سلسلے میں اس تمام سوالوں کے جواب ملیں گے، دیے ہیں علماء نے.
کہتے ہیں کہ جنت کی طرح مطلب کچھ دوسرا کی طرح ہاں، تو اللہ نے قرآن میں خاص طور سے آپ دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مکرر قرآن میں آیا ہے، 7 جگہوں پہ 7-8 جگہوں پہ آیا ہے، تو بار بار آخر اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ انسان کو الرٹ کیا جائے، باخبر کیا جائے، ہوشیار کیا جائے کہ شیطان سے بچا رہے، شیطان کے جال میں اپنے آپ کو گرفتار نہ ہونے دے، کیونکہ انسان اور شیطان کے درمیان ایک ہمیشہ کے لیے نفرت اور عداوت کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں۔ جس دن سے اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا اور اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا، اسی دن انسان اور شیطان کے بیچ عداوت اور دشمنی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ قرآن نے حضرت آدم کی روداد اور ان کی داستان کو بار بار اسی مقصد کے لیے بیان کیا تاکہ انسان شیطان سے ہوشیار رہے۔ خیر، مجموعی طور پر قرآنی آیتوں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآنی قصوں کے اہداف کچھ اس طریقے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو قرآنی آیتوں سے جو نتیجہ نکلے گا قرآنی قصوں کے سلسلے میں کہ اللہ نے قرآن میں قصے کیوں رکھے ہیں، تو ان قصوں کے اہداف و مقاصد کچھ اس طریقے سے ہوں گے۔ الف، نمبر 1، تعلیم و تربیت۔ قصوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم اور تربیت دی ہے۔ نمبر 3، عبرت و تفکر۔ قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ انسان ان قصوں میں کیا کرے، غور و فکر کرے اور عبرتیں حاصل کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قصے کے جو نقش ہیں، علیکم السلام، قصوں میں جو رول ہیں اچھے یا برے لوگوں کے، اچھے لوگوں کے جو رول ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنا کر کے نیک اور اچھا بندہ بنے، اور جو برے لوگ تھے جس کی وجہ سے گرفتار ہوئے یا عذاب نازل ہوا، سمجھ رہے ہیں، ان کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھے، عبرتیں حاصل کرے۔ جی، خرافات مٹانے کے حقائق کو بیان کرنا، دین کے صحیح نظریات و افکار کو نئی زندگی بخشنا۔ اب دیکھیں گے تو قصوں میں تمام نبیوں کے زمانے میں بہت ساری بدعتیں، بہت سارے ایسے کام کہ جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو صرف اوہام ہے، خیالات ہیں، تخیلات ہیں۔ دنیا انہی تخیلات میں، انہی اوہام میں غرق اور ڈوبی ہوئی، خرافات کے ساتھ زندگی گزارنے کے لوگ عادی۔ اس سے بیان کیے گئے تاکہ انسان سمجھ سکے ان قصوں کے ذریعے سے کہ خرافات خدا کو پسند نہیں ہے، خرافات کو مٹایا جائے اور حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ انسان صحیح افکار اور صحیح نظریات کے ساتھ زندگی گزارے۔ دال، انبیاء کی حقانیت کا ثبوت فراہم کرنا اور ان کے پیغام کی نشر و اشاعت۔ انبیاء علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل تو دیکھو کس طریقے سے ایک جانب جو انبیاء کے مخالفین تھے، ہر قسم کی طاقت، توانائی اور قدرت رکھنے کے باوجود باطل پر ہونے کی وجہ سے کیسے شکست کھا گئے۔ میرے انبیاء کم ترین امکانات کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن کیونکہ میرے نمائندے تھے، ان کی حفاظت ہم نے کی، ان کو سربلند اور کامیاب ہم نے بنایا۔ انبیاء کی حقانیت اس سے ثابت ہوتی کہ اگر یہ اللہ کے بندے نہ ہوتے، اللہ کے نمائندے نہ ہوتے تو ان ظالموں کے، فرعون کے، شداد کے، حمان کے سامنے یہ لوگ ٹکنے والے تھے۔ قصوں کے ذریعے سے انبیاء کی حقانیت کو بھی بیان کیا، اور پھر انبیاء علیہ السلام نے جو پیغامات دیے ہیں، جو تعلیمات پیش کی ہیں، اس کو بھی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہاں، فتح و کامیابی کی بشارت دے کر پیغمبر اور مومنین کے دلوں کو سکون و اطمینان بخشنا۔
اللہ نے قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ان قصوں کے ذریعے سے قلب پیغمبر کو مضبوط کیا جائے، ان کو بشارت دی جائے کہ گھبراؤ نہیں۔ تمام نبیوں نے مشکل وقت دیکھے، سب نے سختیاں اٹھائیں، لیکن آخر میں سرخرو یہی لوگ ہوئے، کامیاب یہی لوگ ہوئے۔ تو آپ بھی سختیوں سے مت گھبرائیے، مقابلہ کیجیے صبر و تحمل کے ساتھ، اپنے مشن کو آگے لے کے بڑھیے، کامیابی۔ تو یہ چند اہداف یہاں پر بیان کیے ہیں، ان اہداف کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ قصوں کے بار بار دہرانے کا راز، قصوں کے سلسلے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اب قرآن دیکھیں نا، کچھ پیغمبر ایسے ہیں، کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا قصہ، جن کی داستان قرآن میں مختلف جگہوں پہ ذکر ہے، تکرار ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح کا تو کم ہے، حضرت ابراہیم کی داستان، حضرت موسیٰ کی سب سے زیادہ داستان ہے۔ تو یہ کچھ نبیوں کے، کچھ رسولوں کے قصے بار بار قرآن میں کیوں بیان کیے گئے؟ ایک بار بیان کر دیتے کافی تھا۔ انبیاء کے قصوں کی تکرار کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر اللہ نے کچھ نبیوں کے قصے اور ان کی داستانیں بار بار قرآن میں ذکر کی ہیں؟ اس سوال کا جواب